السلام علیکم۔ بطور عشق قسط نمبر 47۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر سورج کی آخری لالی بکھری تھی جب ارسم جم سے واپس گھر آیا۔ بلیک ٹریک اور فٹڈ شرٹ میں اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا۔ جم کی انٹینس ٹریننگ کے بعد بھی اس کے چہرے پر وہی سختی اور روب تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے مین ڈور کھولا، اندر سے آتی ہنسی کی آواز نے اسے پل بھر کے لیے روک دیا۔ اس کی بھویں سکڑی۔ گھر میں مہمان اس وقت؟ ارسم نے دھیرے سے قدم اندر رکھے۔ لاؤنج کی جانب بڑھتے اس کے نگاہ سب سے پہلے مانور پر پڑی جو صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور پھر اس کی نظر اس شخص پر جا کر جم گئی۔ پل بھر کے لیے وقت رک گیا۔ ارسم کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی مٹھیاں بے اختیار بھیج گئی۔ ذہن میں پورا ماضی یاد آنے لگا، اس کی ٹوٹتی ہوئی ماں، راتوں کی بھوک، در در کی ٹھوکریں، خون میں لت پت ماں باپ کی لاشیں، سب کچھ ایک پل میں اس کے ذہن میں واپس آ گیا۔ اس کے سرمئی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ یہ انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ مہانور کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ شازم دورانی نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ارسم؟ مگر ارسم نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ آپ کی زبان سے میرا نام مت لیجیے، گھن آتی ہے مجھے۔ اس کی گرجتی آواز پورے گھر میں گونجی۔ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے سیدھا گیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ گیٹ آؤٹ۔ مہانور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ بھائی، میں نے کہا گیٹ آؤٹ۔ ارسم کی آواز اتنی بلند تھی کہ مہانور تک خاموش ہو گئی۔ شازم دورانی نے نہایت ہی سکون سے کہا، بیٹا میری بات سن لو۔ مجھے بیٹا مت کہیے، ارسم کی گرجتی آواز نے سب کو دہلا دیا۔ میرے گھر سے نکل جائیے۔ شازم چپ ہو گیا۔ ارسم اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سنائی نہیں دیا؟ نکل جائیے، اور دوبارہ اپنا چہرہ مجھے مت دکھائیے گا۔ ارسم نے ٹیبل پر زور سے مکہ مارا۔ اتنے سال کہاں تھے آپ لوگ؟ کہاں تھے جب میری ماں رو رو کر مر رہی تھی؟ کہاں تھے جب ہم بھوکے سوتے تھے؟ کہاں تھے جب میں ہر روز لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا تھا؟ ہر سوال کے ساتھ اس کی آواز اور ٹوٹتی رہی، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج اچانک رشتہ داری یاد آ گئی، یا پھر کوئی نیا ڈرامہ شروع کرنا ہے؟ شازم دورانی نے آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی۔ ان کے چہرے پر درد صاف نظر آ رہا تھا، مگر ارسم اس وقت کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ نور؟ ارسم نے غصے سے بہن کو دیکھا۔ تم نے اس آدمی کو گھر میں آنے کیسے دیا؟ مہانور فوراً سے ان کے درمیان آ گئی۔ بھائی سائیڈ ہو جاؤ نور۔ نہیں، مہانور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، ماموں عرصے سے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ یہ سنتے ہی ارسم بالکل جم گیا تھا۔ کیا؟ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک ہو گئی۔ مہانور نے نگاہیں جھکائی۔ جس دن آپ نے کہا کہ آپ نے ماموں کو دیکھا ہے بیکری میں اس کے اگلے دن ماموں کے گھر جس دن آپ نے کہا آپ نے ماموں کو دیکھا ہے بیکری میں، اس کے اگلے دن ہی ماموں ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے بھی آپ کی طرح ریاکٹ کیا، لیکن ماموں ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ارسم کا دل عجیب سے طریقے سے ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے نگاہ آغا جان کے ساتھ بیٹھی ستارہ پر پڑی۔ آپ بھی؟ اس کی آواز میں شکایت تھی۔ آپ بھی جانتے تھے؟ آغا جان نے دھیرے سے کہا۔ ہاں۔ ارسم نے آنکھیں بند کی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سب نے مل کر اسے دھوکہ دیا ہو۔ جن لوگوں پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہ سب اس سے یہ بات چھپا رہے تھے۔ واؤ، تو آج سب نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ آغا جان نے گہری سانس لی، اپنی لاٹھی پر دوسرا ہاتھ رکھ کر ارسم کو دیکھا۔ بس کرو ارسم۔ ان کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں اتنا وزن تھا کہ پورا لاؤنج خاموش ہو گیا۔ ہر رشتے کو نفرت کی آگ میں نہیں جلایا جاتا بیٹا۔ ارسم ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی درد سے بھری تھی۔ رشتے؟ کس رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب ہم برباد ہو رہے تھے تب کہاں تھے یہ رشتے؟ آغا جان دھیرے دھیرے اس کے قریب آئے۔ ایک بات جو تم نہیں جانتے۔ ارسم نے غصے سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے؟ آغا جان نے سر ہلا دیا۔ نہیں، میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، میں صرف تمہیں پوری سچائی بتا رہا ہوں۔ ارسم چپ ہو گیا۔ آغا جان دھیرے سے اس کے قریب آئے۔ تم کہتے ہو تمہاری ماں تم سے چھین لی گئی؟ بالکل صحیح کہتے ہو۔ تم نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کھویا؟ ارسم کی نظر فوراً شازم پر گئی۔ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تم اپنی ماں کے ساتھ صرف 10 سال رہے تھے، صرف 10 سال، لیکن یہ لوگ، انہوں نے شازم کی جانب اشارہ کیا، یہ لوگ قصوہ کے ساتھ 25 سال رہے ہیں۔ 25 سال؟ جس بہن کو گود میں اٹھایا، جس کے ساتھ کھیلے، جس کے ساتھ جوان ہوئے، ایک دن میں وہ سب ان سے چھین لیا گیا۔ پورا لاؤنج خاموش ہو گیا۔ ارسم کی سانسیں دھیمی ہونے لگی۔ آغا جان نے بات کو جاری رکھا۔ ایک بات اور سنو،
تم مہنور سے ناراض ہو گئے 1 منٹ کے لیے کیونکہ اس نے تم سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ تم نے کہا تم ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ یہ لوگ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچانے آئے ہیں۔ ارسم کی نگاہ مہنور پر گئی۔ آغا جان نے دھیرے سے کہا، تو سوچو، جب تمہیں اتنی تکلیف ہوئی تو ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب تمہاری ماں نے ان سے ساری زندگی کا رشتہ توڑ دیا تھا۔ شاذم کی آنکھوں میں آنسو جم گئے۔ تمہاری ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آئی۔ ارسم کچھ بولنے لگا مگر آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، آج صرف سنو، میں کسوا کو بہت عزت دیتا ہوں لیکن غلطیاں اس سے بھی ہوئی تھی۔ یہ سچ ہے دورانی خاندان نے اس وقت اسے منانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ لوگ بھی ضدی تھے، ناراض تھے، دکھی تھے کیونکہ ان کی عزیز نے ان کو دھوکہ دیا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کسوا نے بھی کبھی ان سے معافی نہیں مانگی، کبھی پلٹ کر ان سے ملنے نہیں گئی، کبھی اپنے بھائیوں سے یا باپ سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ارسم کی آنکھیں جھک گئی۔ آغا جان نے دھیرے سے کہا، وہ صرف تب ان کے پاس گئی جب وہ مشکل میں تھی، جب اس کی زندگی ٹوٹ رہی تھی، جب اسے مدد کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے جب وہ خوش تھی تب بھی ان نے کبھی اپنے بھائیوں کو یاد نہیں کیا۔ یہ الفاظ سن کر شاذم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آغا جان نے اس کی جانب دیکھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے اسے کبھی دل سے نہیں نکالا۔ ارسم خاموش تھا، بالکل خاموش۔ آغا جان کی آواز اور بھی نرم ہو گئی، اور جس دن تمہاری ماں ان کے گھر گئی اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا، ہانیہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اس دن دورانی مینشن میں بھی بہت بڑے مسئلے چل رہے تھے، یہ لوگ سچ میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ شاذم نے آنسو صاف کیے۔ آغا جان نے بات آگے بڑھائی، پھر تمہاری ماں چلی گئی، تمہارے والد چلے گئے اور انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے ان لوگوں کو ان کی بہن کا آخری چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا۔ شاذم کا سر جھک گیا، نہ بہن کا نہ بہنوئی کا۔ پورا لاؤنج آنسوؤں سے بھر گیا۔ اس کے اگلے دن یہ تم سے ملنے آئے مگر تم اپنی چھوٹی سی بہن کے ساتھ لے کر تم اپنی چھوٹی سی بہن کو ساتھ لے کر غائب ہو چکے تھے۔ ارسم کی سانسیں لرز گئی۔ تم سوچتے ہو صرف تم نے تکلیف دیکھی۔ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ آدمی سالوں تک تمہیں ڈھونڈتا رہا، پولیس ریکارڈز، اسکول ریکارڈز، پرانے کانٹیکٹس، ہر جگہ، ہر شہر، ہر ذریعے سے، مگر تم نہیں ملے۔ لیکن پورے 6 سال ڈھونڈنے کے بعد تم ملے۔ آغا جان کی بات پر شاذم دورانی اور مہنور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایک چھوٹی سی شاپ میں مزدوری کر رہے تھے، تمہاری عمر پڑھنے کی تھی، تم اسکول میں ہونے چاہیے تھے، لیکن تم لوگوں کی گاڑیاں ٹھیک کر رہے تھے، تمہارے ہاتھ چھل رہے تھے، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تمہارا چہرہ تھکان سے بھرا تھا، مگر تمہاری ساری فکر صرف مہنور تھی۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کی بہن کا بیٹا اس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، صرف اس بہن کو پالنے کے لیے۔ تمہاری عمر کے بچے کالج جا رہے تھے اور تم ہر کام کر رہے تھے، میکینک، ویٹر، ڈیلیوری بوائے، جو ملا وہ۔ ارسم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ آغا جان نے شاذم کی جانب دیکھا، یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے تم دونوں کی ذمہ داری لینے کو کہا تھا۔ ارسم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا؟ جھوٹ؟ آغا جان نے سر ہلایا۔ جھوٹ نہیں۔ شاذم دورانی حیرت سے آغا جان کو دیکھنے لگے، وہ تو انہیں جانتے تک نہیں تھے، پھر آغا جان ایسے کیوں بول رہے تھے؟ لیکن آغا جان نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارسم، ایک عام سا کانسٹیبل یوں تمہاری مدد کرنے پہنچ گیا؟ ارے میرا کوئی سہارا نہیں، میرے نواسے کے بغیر تو میں تمہاری مدد کیسے کرتا؟ آغا جان کے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے، دل پر پتھر رکھ کر وہ جھوٹ بولنے چلے، کیونکہ وہ اپنوں کے لیے ترسے بہن بھائیوں کو اپنے خاندان سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک بات یاد رکھ لو ارسم، لوگوں کو جوڑنے توڑنے میں اللہ کا مقصد ہوتا ہے، اگر وہ تمہاری زندگی میں انہیں واپس لا رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ شاذم دورانی سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ارسم صوفے پر ڈھہ گیا۔ شاذم دورانی اس کے قریب آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارسم، جس طرح آج تم ہم سب سے ناراض ہو، بالکل اسی طرح ہم اس وقت کسوا سے ناراض تھے۔ تم ہماری جگہ خود کو رکھ کر دیکھو، کیا ہمیں ناراض ہونے کا حق نہیں؟ جس دن کسوا دورانی مینشن آئی، یہ ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہم سب ہسپتال گئے تھے کیونکہ رانیہ پریگننٹ تھی، اس کی ڈیلیوری ہونی تھی، لیکن اس کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی، اس لیے جلدی جلدی میں ہم لوگ سب چلے گئے۔ مینشن میں صرف ہانیہ تھی اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں، نہ تم لوگوں کے آنے کے بارے میں، نہ کسوا کے بارے میں، نہ ہی تم لوگوں کی حالت کے بارے میں۔ ان کی مٹھیاں بھیج چکی تھی۔ اگر اس نے صرف ایک لفظ بھی کہہ دیا ہوتا، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم ارسم، میں اپنی جان دے دیتا، میں پوری دنیا جلا دیتا، مگر اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ارسم کا چہرہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ شاذم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، اسی ٹائم بزنس کے بہت سے کرائسس بھی پھنسے ہوئے تھے،
کروڑوں کا نقصان ہو رہا تھا، رانیہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ امی اور ابو پہلے ہی کسوا سے ناراض تھے، لیکن ناراضگی اور محبت الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کسوا میری بہن تھی، میری جان تھی۔ تم سمجھتے ہو میں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ ارسم کی نظریں دھیرے دھیرے جھکنے لگی۔ شاذم نے درد سے مسکرایا۔ جب مجھے سچ پتا چلا میں اس وقت بھی اسے الوداع نہیں کہہ سکا۔ ارسم میری بہن مر گئی، لیکن میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں اس کی قبر پر پھول تک نہیں رکھ سکا۔ تمہیں تو آخری وقت بھی اس کا چہرہ دیکھنا نصیب تھا، لیکن ہمیں وہ نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شاید تم اب ہمیں معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ میں خود کو ہی معاف نہیں کر سکا۔ میں آج تک اس دن کا غم نہیں بھول سکا۔ میں نے اپنی بہن کھوئی ہے ارسم، میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ پورا لاؤنج خاموش ہو گیا۔ ارسم کی آنکھوں کے سامنے سالوں کی نفرت اور درد گھوم رہا تھا۔ شاذم کی لرزتی آواز دوبارہ گونجی۔ میں روز کسوا کو یاد کرتا ہوں، میں روز سوچتا ہوں کاش مجھے سب پتا ہوتا، کاش میں اسے بچا پاتا۔ ارسم کی مٹھیاں دھیرے دھیرے کھل گئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شاذم نے پہلی بار اپنے دل کا بوجھ اتارا۔ تم دونوں کو دیکھ کر مجھے اپنی بہن نظر آتی ہے۔ مہنور میں کسوا کا چہرہ اور تم میں اس کی ضد۔ ارسم کی آنکھوں سے پہلا آنسو نکلا۔ اس نے فوراً چہرہ پھیرا، مگر آنسو رک نہیں رہے تھے۔ شاذم دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ بیٹا، اس بار ارسم نے منع نہیں کیا۔ شاذم کی آواز ٹوٹ گئی۔ بہت یاد آتی ہے میری بہن، پلیز ایک بار گلے لگنے دو تم دونوں کو۔ بس اتنا سننا تھا۔ ارسم کے اندر سالوں سے جمع ہوا درد ٹوٹ گیا۔ اس کی سانسیں لرز گئی اور اگلے ہی لمحے وہ شاذم سے لپٹ گیا۔ پورا لاؤنج آنسوؤں سے بھر گیا۔ شاذم نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھرا، جیسے سالوں کے بعد اپنا کھویا بیٹا مل گیا ہو۔ ارسم بچوں کی طرح رو رہا تھا اور شاذم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ بس بیٹا بس، اب میں آ گیا ہوں، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ مہنور اور ستارہ بھی روتے ان دونوں کے قریب آ گئی، اور پرانی سالوں بھری نفرت، غلط فہمیاں اور درد اس لاؤنج میں آنسوؤں کے ساتھ بہنے لگے۔ آغا جان ان سب کی خوشیوں کی دعا کرنے لگے۔ جنگل میں حسین دھوپ اب درختوں کے گھنے سائے میں غائب ہو چکی تھی۔ جہاں ہر طرف ایک خوفناک سناٹا تھا، اس خاموشی کو چیرتے صرف ہیزن کے تیزی سے چلتے ہوئے سانسوں اور خشک پتوں پر اس کے بھاگتے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بدحال تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ چکا تھا، اور سنہری آنکھوں میں ایسی دہشت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے بس دوڑے جا رہی تھی، ان اونچے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے بیچ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر اس کے ٹھیک پیچھے تھوڑے فاصلے پر ایک ایسی آواز تھی جو اس کی روح تک کو کانپ رہی تھی۔ وہ سائے کو گنگنا کر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھاگ نہیں رہا تھا، وہ بالکل نارمل قدموں کے ساتھ اس گھنے جنگل کی زمین پر پرسکون پیدل چل رہا تھا۔ بھاگو ہیر، جتنا بھاگ سکتی ہے بھاگو۔ سلطان کی بھاری اور سنگین آواز ان درختوں کے درمیان گونجی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک دیوانگی سی بھری مسکراہٹ تھی۔ مجھے تمہارا یہ ڈر، یہ پھولتی سانسیں بے حد پسند ہے، مگر تم جانتی ہو نا، جہاں بھی جاؤں تمہارا راستہ صرف مجھ سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہیزن نے پوری قوت لگائی اور تیزی سے ایک بڑے سے درخت کے پیچھے بھاگی۔ اس کا پاؤں ایک جھاڑی سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے بچی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کا دل اس وقت زوروں سے دھڑک رہا تھا، سانسیں حلق میں اٹک رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلطان کچھ دور کھڑا نہایت ہی سکون سے دھیمے قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سپنر تھا جسے وہ انگلیوں پر گھما رہا تھا۔ تمہیں ابھی ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا ہے ہیر، اس لیے کہیں چھپ گئی؟ چلو اچھا، میں تمہیں ڈھونڈتا ہوں۔ ہیزن اب دھیمے قدموں سے چلنے لگی تاکہ سلطان کو بالکل آواز نہیں آئے۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ سلطان نے رک کر اپنی گردن کو ایک جھٹکے سے ٹیڑھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں سائے کو دیوانگی چمک اٹھی تھی۔ ہیر، تم میری امانت ہو، اور امانت کو حقدار سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میں دوڑوں گا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آخر میں تم تھک کر گر جاؤ گی، اور جب تم گرو گی تو اٹھانے والا صرف سلطان ہوگا۔ ہیزن خوف کے مارے بالکل پاگل ہونے والی تھی۔ وہ فوراً ہی ایک گھنی اور پرانی جھاڑی کے جھنڈ کے پیچھے بالکل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کی تیزی سے چلتی سانسوں کی آواز بھی باہر نہیں نکل سکے۔ اس کی آنکھوں سے ڈر کے مارے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بس دل ہی دل میں ارزل کو پکار رہی تھی، ارزل پلیز مجھے بچا لو۔ جنگل میں اب اچانک خاموشی چھا گئی۔ چھپ گئی؟ اچھی کوشش ہے ہیر۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ ہیر ڈارلنگ، میں تھک گیا ہوں، میں کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ اگر تم خود باہر نہیں آئی تو پھر سلطان اپنے طریقے سے تمہیں باہر لائے گا۔ 10، 9۔ اس نے کاؤنٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔
ہیزن نے دہشت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا جب خوف اس کے برداشت سے باہر ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ خالد پاشا اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا، سگار کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا کمرہ ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا تھا۔ تبھی اس کا پرائیویٹ فون وائبریٹ ہوا۔ ان نون نمبر۔ خالد نے بھوس کیڑی، اس نمبر پر کال کرنے کی ہمت عام لوگوں میں نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ کون؟ خالد پاشا کی بھاری اور دبدبانے والی آواز لائن سے ابھری تھی۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر ایک سرد اور نہایت ہی پرسکون آواز گونجی۔ اپنے بیٹے کو کال کرو۔ خالد کی بھویں سکڑ گئی۔ کون بول رہا ہے؟ جواب میں صرف ایک ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ خالد کی آنکھوں میں شک ابھر آیا۔ میرا بیٹا؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس بار آواز پہلے سے زیادہ سرد ہو گئی۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ تم واقعی بہت برے باپ نکلے۔ خالد نے دانتوں کو بھینچا۔ سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تمہارا بیٹا موت کے بہت قریب کھڑا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خالد کی مٹھی دھیرے دھیرے بھیج گئی۔ تم بکواس کر رہے ہو سکتا ہے، اجنبی آواز نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن تب ہوگا جب تم صحیح وقت پر اپنے بیٹے کو واپس بلاؤ گے، ورنہ… خالد کی مٹھی دھیرے دھیرے بھیج گئی۔ اور اگر میں تمہاری بات نہیں سنوں تو؟ دوسری جانب سے فوراً جواب آیا، تو پھر اس کی لاش ملے گی۔ خالد کا دل پہلی بار بے چین ہوا۔ ویئر از ہی؟ میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، اپنے بیٹے کو کال کرو یا اپنے کسی وفادار کتے کو بھیجو، لیکن جو بھی کرنا ہے فوراً کرو، اسے اس جگہ سے نکالو، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور اگر تم نے میری بات کو ہلکے لیا تو یاد رکھنا تمہارا بیٹا یا تو میرے ہاتھوں مرے گا یا پھر ارزل کے، اور اس کے بعد تم اپنی پوری زندگی صرف اس کی لاش ڈھونڈتے پھرو گے۔ فیصلہ تمہارا ہے خالد پاشا۔ اب دیکھتے ہیں باپ پہلے پہنچتا ہے یا موت۔ اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ خالد پاشا ہیلو ہیلو چیختے رہ گیا اور کچھ لمحوں تک موبائل کو گھورتے رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے چینی ابھری تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، کاظم اندر آیا۔ پاشا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ خالد نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ یہ دیکھو کاظم۔ کاظم نے اسکرین دیکھی۔ مری کی لوکیشن تھی۔ اس کی بھویں سکڑ گئی۔ اس میں کیا ہے؟ سلطان، خالد نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے وقوف واقعی پاکستان چلا گیا، اس لڑکی کے پیچھے۔ کاظم کو حیرت نہیں ہوئی، وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ ابھی کسی نے کال کر کے وارننگ دی ہے۔ کس نے؟ پتہ نہیں، لیکن اس نے سلطان کی ایگزیکٹ لوکیشن بھیجی ہے۔ کاظم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ خالد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا کہ اگر سلطان کو فوراً وہاں سے نہیں نکالا تو یا تو وہ اسے مار دے گا یا پھر ارزل مار دے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کاظم نے فوراً سے پوچھا، ہمارے لوگ اس لوکیشن کے قریب ہیں؟ خالد نے اسی سوال کا انتظار کیا تھا۔ کاظم نے موبائل نکالا اور کچھ نمبر چیک کرنے لگا۔ مری سائڈ پر دل شیر خان کے لوگ ہیں۔ جنید گروپ بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ 2 لوکل کانٹیکٹس بھی ہیں جو ٹورسٹ روٹس کور کرتے ہیں۔ خالد نے فوراً سے حکم دیا، میں سلطان کو کال کرتا ہوں، اگر کال کنیکٹ نہیں ہوئی تو ان سب کو لوکیشن سینڈ کرو اور جو سب سے قریب ہو اسے فوراً جنگل کے جانب بھیجو۔ کاظم نے فوراً کال ملانی شروع کر دی۔ ادھر خالد نے سلطان کو کال لگائی۔ رنگ رنگ رنگ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ سے کال کی، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، لیکن کال کنیکٹ نہیں ہوئی۔ کاظم نے سر اٹھایا۔ فوریسٹ کے اندر سگنل ویک ہوگا۔ خالد نے غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ لعنت ہے اس لڑکے پر۔ خالد پاشا کے جبڑے تن گئے۔ دوسری طرف سلطان جنگل کے اندر ہیر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گئی۔ گھنے درختوں کی وجہ سے نیٹ ورک لگ بھگ ختم ہو چکا تھا۔ کبھی ایک سگنل آ رہا تھا، کبھی بالکل ختم ہو جاتا۔ اس کے موبائل پر مسڈ کالز کی نوٹیفیکیشن بار بار فلیش ہو رہی تھی۔ ڈیڈ 17 مسڈ کالز۔ سلطان نے نظر ڈالی۔ آج کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے کال اگنور کر دی، لیکن کچھ قدموں کے آگے بڑھنے کے بعد موبائل پھر سے وائبریٹ ہوا۔ اس بار سگنل اچانک 2 بارز تک پہنچ گئے تھے۔ کال کنیکٹ ہونے لگی۔ سلطان نے چڑھ کر فون ریسیو کیا۔ کیا مصیبت ہے ڈیڈ؟ خالد پاشا کی گرجتی آواز سیدھا اس کے کانوں میں گونجی۔ ابھی کے ابھی اس جنگل سے نکل جاؤ۔ سلطان رک گیا۔ کیا؟ جو کہا ہے وہ کرو۔ خالد کی آواز اور سخت ہو گئی۔ تمہاری لوکیشن میرے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کا چہرہ بدل گیا۔ لوکیشن؟ ہاں۔ سلطان کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ خالد نے بات جاری رکھی، میں نے اپنے لوگ وہاں بھیج دیے ہیں۔ سلطان کی بھویں سکڑ گئی۔ کیوں؟
ہیر۔ سلطان کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ خالد پاشا نے سختی سے کہا، میرے شوٹرز بھی اسی علاقے میں ہیں، اگر تم فوراً وہاں سے نہیں نکلے تو کوئی بھی ٹریگر دبا سکتا ہے۔ سلطان کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ خالد پاشا نے کال ڈسکنیکٹ نہیں کی، اس نے سلطان کی سانسوں کی بے چینی محسوس کی۔ خالد پاشا نے دھیمے مگر سخت آواز میں کہا، سلطان، کان کھول کر میری بات سنو۔ سلطان نے دانتوں کو بھینچا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، ہیر میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، میں اسے ڈھونڈ کر واپس آؤں گا۔ خالد کی آنکھوں میں غصہ چمکا تھا۔ پاگل مت بنو، لڑکی کہیں نہیں بھاگ رہی۔ سلطان نے گرج کر کہا، آپ نہیں سمجھیں گے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ خالد نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس لڑکی کی موت پکی ہے۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ خالد نے موقع دیکھ کر اگلا وار کیا۔ ہیر چاہیے نا تمہیں؟ سلطان کی سانسیں رک گئی۔ تو میری بات سنو، کچھ دنوں میں خود ہیر کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی، تو سب سے پہلے میں خود اس لڑکی کو مروا دوں گا۔ سلطان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ اس کی آواز جنگل میں گونج اٹھی۔ نہیں۔ خالد نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے پتا تھا سلطان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ زندہ ہے، سمجھے؟ جتنا تم اس کے قریب رہو گے اتنا ہی وہ خطرے میں رہے گی۔ سلطان کی مٹھیاں بھیج گئی۔ ہیر، اس کے لبوں سے نکلا۔ خالد نے آخری بار کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وقت آنے پر ہیر تمہارے پاس ہوگی، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سلطان کی آنکھوں میں پاگل پن ابھر آیا۔ نہیں، ہیر کو کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں۔ خالد نے سکون کی سانس لی۔ گڈ، سیدھا انٹرنس پر جاؤ، میرے لوگ تمہیں وہاں ملیں گے، دیر کی یا کوئی چالاکی کی تو وہ لڑکی مرے گی۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ کچھ لمحوں تک سلطان وہیں کھڑا رہا۔ اس کی سرخ آنکھیں جنگل میں ہیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دل چیخ رہا تھا کہ واپس جاؤ، اسے تلاش کرو، مگر دماغ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، ہیر خطرے میں ہے، ڈیڈ مار دیں گے۔ آخرکار اس نے دانتوں کو بھینچا اور دھیرے دھیرے الٹے قدموں سے واپس موڑ گیا۔ خالد پاشا سے بات کرنے کے بعد ارسم نے ایک اور نمبر نکالا اور سگریٹ کے دھوئیں ہوا میں چھوڑتا وہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف چند رنگز کے بعد کال کنیکٹ ہوئی۔ ہیلو؟ ہانیہ کی مغرور آواز گونجی۔ ارسم کے لبوں پر سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ لگتا ہے تمہیں ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ بھول گئی ہے۔ دوسری جانب سے فوراً سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی آواز زہر سے بھر گئی تھی۔ تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے کال کرنے کی؟ ہمت تو بہت کچھ ہے کرنے کی، لیکن عمر میں بڑی ہو اور عورت ذات ہو اس لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ عورت کے وجود میں ڈائن ہو تم، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس۔ ہانیہ کا خون کھول اٹھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہانیہ چلائی۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے تم نے جو کچھ کیا، اس کے بعد تمہیں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے شرم آنی چاہیے۔ ارسم بھی دبی آواز میں چلایا تھا۔ تم مجھے لیکچر دینے والے کون ہوتے ہو؟ ارسم نے بنا غصے کے جواب دیا، میں کوئی بھی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے ہیزن یا بہارے کے خلاف ایک اور چال چلنے کی کوشش کی، اگر تم نے خالد پاشا کے ساتھ مل کر اسے پھر نقصان پہنچانے کا سوچا، تو اس بار میں سب کچھ ارزل کے سامنے رکھ دوں گا۔ ہانیہ کا دل ایک بار پھر سے دھڑکا۔ اس کی سانسیں رکی، اور اس بار یقیناً تمہارا بیٹا تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اور وہ گھر سے نکل جائے گا۔ بیٹی تو دور ہو جائے گی، بیٹی تو دور ہو چکی ہے، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو دونوں بیٹوں کو بھی کھو دو گے تم، اور پھر دھیرے دھیرے سب تم سے الگ ہو جائیں گے، پھر تم اکیلے سارے پیسوں اور سٹیٹس کے ساتھ جینا۔ چپ ہو جاؤ، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، ارسم نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں تمہارا مستقبل دکھا رہا ہوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ارسم کی آواز آخری بار سنائی دی، ہیزن سے دور رہنا، اس کی زندگی سے دور رہنا، ورنہ اس بار ارزل تمہارا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھے گا، اور اس سے بھی زیادہ بری بات، وہ تمہیں معاف بھی نہیں کرے گا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہانیہ کچھ دیر فون کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کمرے میں پہلی بار اسے دورانی مینشن اتنا سنسان محسوس ہوا تھا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی، بس کی بورڈ کی ہلکی ہلکی آواز اور پیپر پلٹنے کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایہان اپنے لیپ ٹاپ پر کسی رپورٹ میں مصروف تھا۔ زین سامنے بیٹھ کر کچھ فائلز چیک کر رہا تھا۔ ساتھ کسی کال پر تھا، جبکہ حمزہ ایک کارنر میں بیٹھا ڈاکومنٹس ارینج کر رہا تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آج اس کے چہرے پر نہ ہنسی تھی، نہ شرارت، نہ غصہ، بس ایک عجیب سی خاموشی، ایک خالی پن۔
قیان کہاں ہے؟ سب کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ ایہان نے سر اٹھایا۔ کیوں؟ مہانور نے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے انہیں ایک ہفتے سے نہیں دیکھا۔ حمزہ نے کرسی سے ٹیک لگائے۔ وہ ایک امپورٹنٹ مشن پر گئے ہیں۔ مہانور کی بھویں ہلکی سی سکڑی تھی۔ ایک ہفتے سے؟ ہاں، سعد نے جواب دیا۔ کچھ ضروری کام تھا ان سے؟ مہانور نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کچھ سیکنڈ کے بعد اس نے ایہان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اپنا موبائل دو۔ ایہان نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ میرا موبائل؟ ہاں، لیکن کیوں؟ مہانور کا فوراً چہرہ اتر گیا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ڈونٹ آسک می کوسچنز۔ اگر تمہیں فون نہیں دینا تو مت دو، پر مجھ سے سوال مت پوچھو۔ اس کا لہجہ چڑچڑا اور تکلیف دہ تھا۔ مہانور کو اس قدر اپسیٹ اور غصے میں دیکھ کر ایہان فوراً سے نرم پڑ گیا۔ اس نے باقی لڑکوں کی جانب دیکھا اور تھوڑا شرمندہ ہوتے بولا، سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ڈیئر نور، یہ لو۔ اس نے اپنا فون ان لاک کیا اور آگے بڑھا کر مہانور کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ مہانور نے فوراً پکڑتے اپنی نگاہیں جھکائی اور دھیمے سے کہا، مجھے بس کوئی گیم کھیلنا ہے، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ یا شور، جو گیم کھیلنا ہے کھیل لو، ایہان نے مسکراتے کہا اور سکون سے واپس اپنے لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جما دی۔ زین، سعد اور حمزہ بھی دوبارہ سے اپنے اپنے فائلز اور کاموں میں لگ گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا مہانور انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے فون ان لاک کیا، گیلری اوپن کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ مشنز کی پکچر، کچھ رینڈملی اسکرین شاٹس، کچھ ڈاکومنٹس۔ پھر اس کی انگلی اچانک رکی، اس کی سانسیں تھم گئی۔ اسکرین پر ایک نکاح کی تصویر تھی، ارزل اور وہی سنہری آنکھوں والی۔ مہانور کا دل ایک دم سے ڈوب گیا۔ اس کی انگلیاں لرز گئی۔ فوٹو کو زوم کیا۔ ارزل وائٹ 3 پیس سوٹ میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس ہیر وائٹ ڈریس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان نکاح نامہ تھا۔ مہانور کا گلا سوکھ گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ نہیں، اس کے ہونٹوں سے دھیمی سی آواز نکلی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے فون زور سے زمین پر دے مارا۔ ٹھا! اچانک آواز سن کر سب نے سر اٹھایا، مگر اس سے پہلے مانور وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ نور! ایہان فوراً سے کھڑا ہوا، مگر وہ سیدھا کوریڈور کے جانب بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ پورا لاؤنج حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایہان، کیا ہوا؟ حمزہ نے پوچھا۔ ایہان نے فوراً فون اٹھایا۔ گیلری کھلی ہوئی تھی اور اسکرین پر وہی نکاح کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ سب سمجھ گئے۔ پورے لاؤنج میں اسی وقت خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت مینشن کے دوسرے حصے میں ایک اندھیرے کمرے میں قیان اپنی کرسی پر بیٹھا مانیٹرز دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے CCTV اسکرینز چل رہی تھی۔ اس نے پورا منظر دیکھا تھا، مہانور کا فون لینا، گیلری دیکھنا، تصویروں پر رک جانا اور پھر ٹوٹ جانا۔ قیان کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، ایہان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری رنگ پر کال ریسیو ہوئی۔ جی بھائی، قیان نے کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائی اور دھیمی آواز میں کہا، گڈ جاب۔ سکندر مینشن کے لگژری لاؤنج میں ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ دیواروں پر لگے بڑے LED اسکرینز پر نیوز چل رہی تھی، جہاں آنے والے الیکشنز اور اس کے پولیٹیکل پاور کے چرچے ہو رہے تھے۔ رئیس نہایت ہی سنجیدگی اور گہری نگاہوں سے نیوز پرکھ رہا تھا۔ اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ فرحان جلدی جلدی اندر آیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ سر؟ رئیس نے بنا مڑے پیچھے دیکھا۔ رئیس نے بنا مڑے پوچھا، کیا ہوا؟ فرحان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ گڈ نیوز سر۔ اب رئیس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ فرحان نے مسکراتے کہا، ہمیں وہ مل گئی۔ پل بھر کے لیے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ؟ فرحان نے سر ہلایا۔ جی سر، ہمارے گارڈز اسے لے کر آئے ہیں۔ اب وہ ہمارے ہی مینشن میں ہے۔ رئیس نے دھیرے سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے ہونٹوں پر دھیرے دھیرے ایک سرد مسکراہٹ ابھرنے لگی، جیسے شکاری کو اپنا آخری شکار مل گیا ہو۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ فرحان نے پوچھا۔ نہیں سر۔ فرحان نے فوراً جواب دیا، نہیں سر، سب کچھ بالکل پلان کے مطابق ہوا۔ رئیس نے کچھ لمحے سوچا، پھر دھیرے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پالش شوز ماربل فلور پر ہلکی سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ فرحان خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ رئیس نے اپنی واچ دیکھی، پھر سرد لہجے میں بولا، چلو آفتاب علی مینشن چلتے ہیں۔ فرحان فوراً سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رئیس کے ہونٹوں پر گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ ہم ارسم کو اس کی زندگی کا سب سے خاص اور سب سے دردناک سرپرائز گفٹ دینے جا رہے ہیں۔ اور وہ دونوں دھیرے دھیرے لاؤنج سے باہر آ گئے۔
کمنٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ گفٹ کیا ہے۔ رئیس ارسم کو کیا گفٹ دے گا؟ اور ویڈیو کو لائک کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔